اور وہ ہر صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے. بالکل. تو اب جس طرح آپ نے کہا کہ ہر بندہ پلاننگ کرتا ہے کہ اس سال میں حج پہ جاؤں گا یا اگلے سال حج کرنے جاؤں گا, تو جس طرح کی ابھی کنڈیشنیں ہو چکی ہیں, تو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ جب ہماری مسلمانوں کی آپس کی چپکلش اور اسی طرح کا خلفشار اور ڈکلائن اور آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں الزامات اور جیسے حکومتیں کرتی ہیں, اس طرح کئی مرتبہ بارہا مرتبہ ایسے معاملات تاریخ اسلام میں ہو چکے ہیں, اور ان کی وجہ سے حج جو ہے وہ کئی مرتبہ معطل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کنڈیشنیں ایسی ہیں کہ مکہ کے بارڈر کے اوپر فوجیں کھڑی ہیں, دوسری طرف سے فوجیں کھڑی ہیں, یا بعض اوقات جیسے تاتاری آئے تھے تو ان کی فوجیں کھڑی ہیں, تو ان کے ساتھ لڑائیاں ہو رہی ہیں, تو لوگوں کو یہ اویلیبلٹی نہیں تھی کہ شہر مکہ کے اندر اتنا امن ہو کہ لوگ آرام سے حج ادا کر سکے, تو اس لیے کئی مرتبہ حج جو ہے وہ معطل ہو چکا ہے. اب جیسے معطل ہوا, جیسے اب لوگ پلاننگ کرتے ہیں, اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو اس کی نیت کرنے کا ثواب مل گیا, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کا رکن ادا ہو گیا. ایسا نہیں ہے. جب آپ کو موقع ملے گا, اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی رکھے اور آپ کو موقع ملے, تو آپ حج کرنے جائیں گے. وہ فرض ختم نہیں ہوا کہ اس سال نہیں آپ کر سکے تو وہ معطل ہو گیا, تو اب آپ اگلے سال آپ کے لیے ختم ہو گیا, جی میں نے تو پچھلے سال ادا کیا تھا اور اب میرے اوپر تو وہ تو مجھے جانے دیا یہ نہیں گیا, لہٰذا اب میرے اوپر سے یہ فرض ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے. وہ حج جو ہے وہ لنگر ہوا ہے, وہ پینڈنگ ہوا ہے, وہ معطل ہوا ہے, لیکن وہ آپ کے اوپر سے ختم نہیں ہوا. وہ آپ کے اوپر ابھی بھی فرض ہے. ایک مرتبہ آپ کو اوپر ضرور فرض ہے کہ آپ نے جانا ہے, لیکن جیسے اب یہ کنڈیشنیں جیسی ہو چکی ہیں, اب اس کے اندر ذرا آپ بات کو غور سے سنیے اس حوالے سے. وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہمیں پلرز بتائے ہیں, اب ہم ان کے اوپر تو غور کرتے ہیں کہ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, یہ پلرز ہیں. ان پلرز کے اوپر جو بلڈنگ کھڑی ہے وہ کیا ہے؟ صحیح. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بالکل صحیح. یعنی ایک پلرز آپ نے بنا دیے, آپ نے ایک عمارت بنائی, اس کی آپ نے فاؤنڈیشن رکھی, فاؤنڈیشن رکھی, اس کے اندر سے آپ نے 5 پلرز نکال دیے. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کے اوپر لینٹر ڈالنا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ نے مکان ڈالنا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر سارے وہ پورا اسٹرکچر بلڈنگ کا تیار ہونا ہے. وہ جو فاؤنڈیشن تھی وہ تو آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ ارکان فاؤنڈیشن ہے, ٹھیک ہے, یہ تو اس کی بنیاد ہے. اب اس کے اوپر جو بلڈنگ کھڑی ہونی ہے وہ کیا ہے؟ ہم اس کو بھول جاتے ہیں. جو ان ارکان کے اوپر بلڈنگ کھڑی ہونی ہے اس کا نام معاملات ہیں, اس کا نام ہے انسانی حقوق. صحیح. اس کا نام ہے آپ کا دوسرے انسان کے ساتھ, آپ کا دوسرے اپنے ہمسائے کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے جو ہے بچوں کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ, اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ, آپ کے گرد و نواح کے لوگوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں, کیسے زندگی بسر کرنی ہے, اس کا نام وہ بلڈنگ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو ہم مثال کے طور پہ کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ ان کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا, اس کے باوجود وہ جمع پونجی جمع کرتے 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 اور وہ اپنے آپ کے اوپر بوجھ ڈال کر وہ حج کرنے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کا حکم نہیں دیا. جب آپ صاحب استطاعت نہیں ہیں تو پھر آپ حج کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ نمبر 1. اور نمبر 2, آپ قرض لے کے ادھار لے کے حج کرنے جا رہے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے, ایسا نہ کیجیے. بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور سیکنڈ 1 یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم نے بچوں کی شادیاں کرنی ہے اور ہم نے جو ہے ابھی بیٹیوں کو بیانا ہے, بچوں کو بیانا ہے, وہ سارے معاملات کر کے وہ آخری عمر تک چلے جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اب ہماری جو ہمارے گھٹنے جو ہیں, ہمارے پاؤں جو ہیں وہ دکھنے شروع ہو گئے ہیں, ہم کئی بیماریوں ہمیں لاحق ہو گئی ہیں, تو اب ہم حج کرنے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر آپ کے اوپر جوانی میں فرض ہو گیا تو آپ اس کو جوانی میں ادا کریں. ٹھیک ہے. اس کو بڑھاپے تک نہ لے کر جائیں, یعنی اس کو لنگر آن نہ کریں. بس ایک دفعہ فرض ہو گیا ہے, آپ کو پتا آپ کی فزیکل کنڈیشن بھی ایسی ہے اور آپ افورڈ بھی کر سکتے ہو, فوراً اس عمل کو پہلے کر لیں تاکہ یہ آپ کے اوپر سے ذمہ داری جو ہے وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. اب جس طرح معطل ہوا ہے حج اور لوگ جو ہے وہ حج نہیں کر پا رہے, اس میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ان کو کیا کرنا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے حج بڑا ضروری ہے, اس پہ کوئی شک نہیں, لیکن ہمیں اپنے دیگر لوگوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو, جس طرح اب حج آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ آپ ان حج کے پیسوں سے دوسروں کی مدد کر سکیں. دیکھیے جس طرح کرائسس آیا ہے, اکنامک کرائسس موجود ہے, کئی لوگ جو ہیں وہ اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, لوگوں کے کاروبار نہیں چل رہے, آپ
استخارہ پروگرام کرتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کس طرح لوگوں کے ٹیلی فونز آتے ہیں کہ جی ہم پریشان ہیں, ہمارا کاروبار نہیں چل رہا, بیٹے کو نوکری نہیں مل رہی. اس طرح کی ہمیں اکثر فون یہی آتے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں. تو یہ پوری اوور آل کنڈیشن جو ہے وہ بڑی خراب ہو چکی ہے. تو ہم حج کے اوپر ہمیں پڑی ہوئی ہے کہ ہم حج کرنے چلے جائیں. آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ پھر توفیق دے گا تو اگلے سال چلے جائیے گا, اس سے اگلے سال چلے جائیے گا. لیکن ابھی یہ حالت یہ ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کریں. اس پیسے سے میں بالکل التجا کر رہا ہوں کہ اس پیسے سے اپنے غریب بہن بھائیوں کی مدد کریں. اس سے بڑا کوئی حج نہیں, اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہر سال حج پہ جاتے تھے. اس وقت پیدل حج ہوتا تھا اور 2-3 ماہ لگ جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ وہ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ بچے جو ہیں 2-3 بچے وہ کوڑے سے کھانا اٹھا کر کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ مجھے یوں لگا کہ ان کی والدہ بھی پردہ کیا, ہو سکتا ہے یہ مجھے شک یوں پڑا کہ ان کی والدہ ان کے ساتھ ہے ان بچوں کی, اور وہ بھی وہیں سے کھا رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو میں تھوڑی دیر کے لیے تردد کیا میں نے, پھر میں رک گیا اور پھر میں نے پتہ کروایا کہ یہ عورت کون ہے اور یہ کیا کر رہی ہے. تو پتہ چلا کہ یہ عورت بیوہ ہے اور یہ سادات میں سے ہے, سید